سبسکرائب، گھنٹی کا بٹن، لائک، کمنٹس، شیئر۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 17۔ اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا یہ میسج جب انہوں نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ سیکریفائس کرو اور توبہ کرو، آپ ریپینٹنگ میں جاؤ، یہ میسج ہم سب کے لیے تھا کہ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بلکہ آ گئی ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کا میسج ہم سب کے لیے، نہ کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے تھا، بلکہ آج بھی ہم سب کے لیے اس میسج کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم توبہ کیے تو آج بھی ہمارے اندر بہت سارے فریب، ہمارے اندر بہت سارے جھوٹ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اگر ہم نے اپنی آواز کو عالم بالا پر پہنچانا ہے تو ہماری جو یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش ہے، سب سے پہلے ہم نے بپتسمہ لینا ہے، ریپینٹنگ میں جانا ہے، توبہ کرنی ہے اور اس کے حکموں کو پوری طرح فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں یاد ہے کہ آپ نے بپتسمہ لیا، پہلے آپ شراب پیتے تھے، اب تھوڑی سی پی لی ہے، اب نہیں پی ہے، بس اسی طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں، بس ایک سوٹا لگا لیا ہے اور ایک نہیں لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ پوری طرح توبہ میں نہیں ہیں۔ جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو بائبل ایسا فرماتی ہے کہ آپ کو روح القدس انعام میں دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ روح القدس کو رنجیدہ کریں گے، جب آپ روح القدس کے خلاف جائیں گے، آپ اقرار کریں گے یسوع مسیح کا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اس کو صلیب پر چڑھائیں گے، تو پھر روح القدس آپ سے رنجیدہ ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، پھر آپ کی جو توبہ کی بھی وہ سارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے بائبل فرماتی ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کا اقرار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو دوبارہ گناہ نہ کریں۔ اسی طرح پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ نہائی ہوئی سورنی دوبارہ دلدل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ایسا نہیں بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم نے سیکریفائس کر لیا ہے یسوع مسیح کے ساتھ، جب ہم نے اقرار کر لیا ہے، بپتسمے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جب ہم پانی میں ڈبکی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قبر میں چلے گئے ہیں، اور جب ہم باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم مسیح پر ایمان رکھیں گے، مضبوط بنیں گے، تو ہم زندہ ہوں گے۔ ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے دیکھیں تو یوسف گھبرایا نہیں تھا۔ جب وہ 17 سال کا تھا تو بائبل ایسا فرماتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے روٹی لے کر جا رہا تھا، اور جب پہلے اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا خواب بتایا کہ میں تم پر حکومت کروں گا، مجھے یہ خواب آیا، تو اس کے بھائی اس سے بغض رکھنے لگے، حسد رکھنے لگے۔ تو بائبل ایسا فرماتی ہے کہ انہوں نے اس سے کن رکھی، نفرت رکھی، اور اسے مارنے کا ارادہ کر لیا، اور دور ہی سے دیکھا اور آتے وقت اس کو ایک سوکھے کھڈے میں ڈال دیا، سوکھے کنویں میں ڈال دیا۔ تو میرے عزیزوں، وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کی منت نہیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا سردار نہیں بنوں گا یا تم پر بادشاہی نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، وہ گھبرایا نہیں ہے۔ اس کو موت کا معلوم تھا، اس کو جو ڈسکرجمنٹ کے نیچے تھا اسے پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا رہا۔ تو جب وہ ملک مصر میں پہنچا بک کر، تو بائبل ایسا فرماتی ہے کہ وہاں بھی وہ پوتیفر کے گھر میں نوکری کرتا رہا۔ اتنی ڈسکرجمنٹ کے نیچے رہنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ سچائی پہ کھڑا رہا، جیل میں رہا، اور میرے عزیزو 30 سال کی عمر میں وہ ملک مصر کا حاکم بنا۔ جو سچے انسان ہوتے ہیں ہمیشہ بادشاہی کرتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اگر تم
1000 सालों की बादशाही करना चाहते हो तो मेरे उन हुक्मों पर अमल करो। चोरी ना करो, जना ना करो, शेखी ना मारो, हसद ना रखो। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं, तो मेरा ईमान है कि जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले उठकर आप इस्तकबाल करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप सुस्त रहें, आप तौबा करके भी यहीं रहें। इसीलिए बाइबल फरमाती है कि जो पहले हैं वो आखिरी किए जाएंगे, जो आखिरी हैं वो अव्वल किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो रास्तबाजी है वो फकियों और फरीसियों से भी कम हो और उनकी रास्तबाजी आपसे ज़्यादा हो। बाइबल ये फरमाती है कि आपने मजबूत रहना है। अगर आपने तौबा की हुई है तो आपने दुल्हन की तरह, एक अच्छी दुल्हन की तरह तैयारी करनी है, ताकि जब हमारा दुल्हा आए तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल कर सकें। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी तैयारी करें। अगर हमने तौबा की है तो पूरी तरह से उसी तौबा के जो इकरार किया है यीशु मसीह के साथ, उसी इकरार के साथ चलें, ना कि हम और कामों के पीछे दौड़ें, क्योंकि हमें इन कामों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो काम करते हैं जो लोग करते हैं तो फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं कि वक़्त आखिरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने आते ही तौबा की मुनादी की। तो आज जितने प्रचारक हैं यही तो मुनादी कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग तौबा करें, बपतिस्मा लें, मसीह में शामिल हों, ताकि यीशु मसीह के नाम को यूं ही जलाल मिलता रहे। मेरे अज़ीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैसेज से, इस सरमन से ब्लेसिंग पाएंगे, बरकत पाएंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल द पीपल।